صحیح. یاد رکھو کہ مسلمانوں جو صحابہ حضور کے پیرو تھے، حضور کے پیروکار تھے صحابہ، ہے جی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کا ان کے ساتھ موازنہ نہ کرنا. کیوں؟ وہ کہتا ہے وہ تو حضرت علی کو جب سولی لٹکانے لگے عیسیٰ کو بقول ان کے، تو وہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اور قرآن بھی کہتا ہے جی، جب کہا گیا کہ جاؤ جہاد کرو، کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کے ان کے ساتھ جہاد کر، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اور جب ہے جی تو یہ قصہ ان کے ساتھ، تو پھر کہا اس عیسائی نے کہ وہ تو بھاگ گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھتا دیکھ کر، لیکن قربان جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر، ہے جی، کہ جنہوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان سے محبت کرتے ہوئے اپنی گردنیں کٹوا دیں، لیکن اپنے محبوب کی زندگی کو بھی بچایا اور ان کے پیغام کو سارے عالم میں پہنچایا. جی اور کس کا جی شروع میں بولا کہ آدم علیہ السلام کو کتنے سال وہ ان کو اللہ معاف نہیں کیا. انہوں نے بولا کہ مجھے محمد کے نام پر معاف کر دیں. جی کون سے روایت میں آتا ہے؟ میں ٹی وی پہ سنا تھا کبھی تھوڑا. ہاں یہ حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ حضرت آدم نے حضور کے نام کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا کی تھی. تو یہ وسیلہ، یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ بعض حضرات اس کے جو ہے وہ قائل نہیں ہیں، لیکن ایسی بات نہیں. بخاری میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 اشخاص ایسے تھے کہ وہ سفر کر رہے تھے اور راستے میں آندھی طوفان بارش آئی تو ایک غار نظر آئی، اس کے اندر انہوں نے پناہ لی. ابھی اندر ہی تھے تو اوپر سے ایک بہت پتھر لڑکا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ بڑے پریشان کہ اتنا بھاری پتھر کہ نہ تو ہلتا ہے ان سے اور نہ وہ نکل سکتے. اب اپنی موت نظر آئی. اب ہوا یوں کہ ہر ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنے اعمال کا وسیلہ لیا. ایک نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے فلاں عمل میں نے کیا، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں بکریاں چلاتا ہوں، تو میں شام کو جب آتا ہوں تو میں خود اور اپنے بچوں کو پہلے دودھ نہیں دیتا، بکریوں کو دودھ دے، میں ماں باپ کے سرانے کھڑا رہتا ہوں، ہے جی. اگر دیر ہو جاتی تو وہ سو بھی رہے ہوتے تھے تو میں سوتا نہیں، ان کے سرانے کھڑا رہتا. جکاتا اس لیے نہیں کہ ان کی نیند خراب ہو، اور خود سو اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کس وقت یہ اٹھے اور ان کو بھوک لگی ہو. اللہ اگر یہ تیرا عمل، تیرا جی میرا عمل مجھے تجھے پسند ہے تو اس کے صدقے سے پتھر کو، اس کے وسیلے سے پتھر کو. دوسرے نے بھی دعا مانگی اور تیسرے نے، پہلے جب یہ دعا مانگی تو تھوڑا سا پتھر ہٹا لیکن نکل نہیں سکتا. دوسرے نے مانگی پھر اتنا ہٹا کہ پھر بھی نہیں نکل سکتا. تیسرے نے جب مانگی تو پتھر ہٹا. ٹھیک ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا حضرت عباس کو لے کر باہر نکلے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ حضرت عباس کے وسیلے سے ہم پہ بارش برسا دے، اور بارش ہو گئی. عباس آپ کہتے ہیں نیک اعمال کا وسیلہ تو جائز ہے، لیکن کسی ہاں نیک اعمال کا وسیلہ تو جائز ہے، شخصیات کا وسیلہ جائز نہیں. تو پھر حضرت عمر کا یہ عمل کہاں جائے گا؟ حضور تو فرما رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو. پھر حضرت عمر کا کہاں جائے گا؟ انہوں نے مان لیا چلو ٹھیک ہے یہ اشخاص کی بھی کا وسیلہ ہو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں زندہ کا ہو سکتا ہے، مردہ کا نہیں ہو سکتا. پھر یہاں مسئلہ آ کے اٹک گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں جو ہے وہ اعمال ملے، حضور کے صدقے سے ہمیں حضرت عباس کا وسیلہ ملا، ورنہ دوسرے چچا تو مسلمان نہیں ہوئے، کسی اور کا وسیلہ تو نہیں مانگا. حضور آئے تو اعمال صالحہ کی توفیق ملی، حضور تشریف لائے تو اشخاص ایسے بنے کہ ان کے صدقے سے وسیلے کی دعا مانگی گئی. تو حضور خود اس قابل کیوں نہیں ہے کہ حضور کا وسیلہ دیا جائے؟ تو اس میں بالکل کوئی قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ حضور کا وسیلہ جو ہے وہ دینا چاہیے، نہیں حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. اور خود نماز کے بعد کی دعا ہے آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، اور قرآن کہتا ہے کہ جو ہے نا
اللہ کی طرف وسیلہ اور وسیلہ تلاش کرو، تو یہ ایسی بات نہیں اصل میں کہ یہ وسیلہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ مانگا تو اللہ سے جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ ہم آج بھی کوئی اللہ دعا مانگے تو کہا جاتا ہے یا اللہ اپنا نیک بندوں کی صحبت سے۔ اب اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ اصل میں وہ نیک بندوں کا وسیلہ کیا مطلب کہ یا اللہ ان پہ تیری رحمت ہے ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، تو اس میں بھی حقیقت میں اصل جو مانگا جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی مانگا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ نیک عمل کر رہا ہے، ہم نے کبھی کہا کہ اللہ فلاں تھانے دار کی برکت سے ہمارا یہ کام کر دیا، فلاں جو برا آدمی ہے فلاں کے واسطے سے بھئی نیک کام کا وہ نیک اشخاص کا وسیلہ دیا، تو کیا مانا یہ کہا جاتا ہے یا اللہ اس پہ جو تیرا کرم ہے، اس پہ جو تیرا رحمت ہوا، اس رحمت کا اور اس وسیلے اس رحمت کا صدقہ اس رحمت کی برکت سے میرا بھی کام کر، یہ ہوتی چیز۔ تو حقیقت میں مانگا خدائی سے جاتا ہے، افراد سے نہیں مانگا جاتا ہے، نہ نبیوں سے مانگا جاتا ہے نہ صحابہ سے مانگا جاتا ہے، مانگا اللہ سے جاتا ہے۔ درمیان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس تیرے نیک بندے پہ جو تیری رحمت ہوئی اس رحمت کے صدقے سے میرا بھی کام کر، یہ معنی بس ہے۔ عشاء کی نماز تک